الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن اور انسان کی روح جو امراض ہیں ان کے علاج کی تجویز فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج بندے کو عطا فرمائے. نقص ہمارا ہے کہ ہم جسم کا علاج کرتے ہیں لیکن روح کا علاج نہیں کرتے. جسم کا علاج کرتے ہیں لیکن روح کا علاج نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کے علاج عطا فرمائے. انسان کا بدن اللہ تعالیٰ نے زمینی مٹی سے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غذا بھی مٹی سے بنائی ہے. انسانی روح کو آسمان سے بھیجا ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے بھیجی. انسانی جسم مٹی سے بنایا ہے تو اس کی دوا بھی مٹی سے ہے. اور روح آسمان سے ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے ہے. انسان کا بدن بیمار ہو جائے اس کے لیے اللہ نے طبیب پیدا کروائے. انسان کی روح بیمار ہو جائے اس کے لیے بھی طبیب پیدا فرمائے. انسان کے امراض بدنیہ کا جو طبیب ہے اس کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں. انسان کے امراض روحانیہ کا جو طبیب ہے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں. تو ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں لوگ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں لیکن جسمانی بیماریوں روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے یہاں نہیں آتے. آج اللہ کی شان ہے کہ یہاں بھی آئے ہو. آج یہاں بھی آئے تو جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے. روح کی بیماری یہ جسم کی بیماری سے بہت سخت ہے. جسمانی بیماری کا کیا نقصان ہوگا؟ عضو ختم ہو جائے گا, عضو تلف ہو جائے گا اور کیا ہوگا؟ انسان دنیا سے چلا جائے گا, اس سے ویسے بھی جانا ہے. لیکن روح کی جو بیماری ہے اس کا نقصان جسم کی بیماری سے زیادہ سخت ہے. اس لیے روح کے علاج کی طرف توجہ کرنا بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک انسان کی یہ دنیا کی زندگی ہے اور ایک انسان کی موت کے بعد برزخ کی زندگی. دنیا کی زندگی میں بھی انسان کے حالات اس کے جسم روح دونوں غلط ہیں. موت کے بعد بھی حالات انسان کے جسم انسان کی روح دونوں غلط ہیں. فرق کیا ہے؟ دنیا میں حالات براہ راست انسان کے جسم پر آتے ہیں اور جسم کے واسطے سے روح پر آتے ہیں. اور موت کے بعد قبر اور برزخ میں حالات
براہ راست انسان کی روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے انسان کے جسم پر آتے ہیں۔ دنیا میں انسان کان سے سنتا ہے یہ جو جسم پر ہے، اس کا اثر انسان کی روح پر پڑتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے چکھتا ہے، اس کا اثر انسان کی روح پر پہنچتا ہے۔ اور موت کے بعد قبر میں حالات براہ راست انسان کی روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطے سے انسان کے جسم پر آتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کروا لیتے ہیں۔ میں اس پر ایک عبارت پیش کرتا ہوں، پھر شاید بات آپ جلدی سمجھ آئے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ قبر میں انسان کی جسم اور روح دونوں کو، اگر مومن ہے تو لذت محسوس ہوتی ہے، اگر کافر ہے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے، روح اور جسم دونوں کو۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ قبر میں ثواب کے عذاب کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ثواب اور عذاب اس جسم کو نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی کو ہوتا ہے۔ یہ جو جسم ہے دنیا والا اس کو نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی کو ہوتا ہے۔ اس جسم جیسا ایک اور جسم ہے اس کو ہوتا ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ وہ اپنے حق میں بطور تائید کے، کیونکہ وہ خود کو دیوبند کہتے ہیں، نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں، اور اپنے حق میں بطور تائید کے وہ پیش کرتے ہیں صوفیاء کے اقوال کو، کہ صوفیاء کا مذہب یہ ہے کہ موت کے بعد انسان کے جسم مثالی کو ثواب اور عذاب ملتا ہے، انسان کے جسم مثالی کو ثواب اور عذاب ملتا ہے۔ یہ صوفیاء کا مسلک ہے۔ تو ان کا خیال ہے جو صوفیاء کے مسلک ہے یہ وہ صوفی ہیں جن کو آپ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ موت کے بعد ثواب اور عذاب جس میں مثالی کو ہوتا ہے، یہ تو اہل سنت کا گمراہی نہیں ہے۔ اگر گمراہی ہے تو صوفیاء گمراہ بھی ہو۔ قرآن کریم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ اس آیت کو دیکھیں اور وہاں تفسیر عثمانی کو دیکھیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے اس میں ایک بات لکھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کی موت کے بعد روح جسم سے نکلتی ہے، اس روح کی شکل کیا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں روح انسان کے جسم سے نکلنے کے بعد متشکل بجسد اصلی ہو جاتی ہے، یعنی جو شکل جسم کی ہے روح نکل جاتی ہے اور اس روح کی یہی شکل ہوتی ہے جو جسم۔ اور صوفیہ اس روح کو جو جسد اصلی کی طرح ہوتی ہے اس کو جسم مثالی کہتے ہیں، اس کو جسم مثالی۔ ان کا اشکال کیا تھا کہ صوفیہ موت کے بعد روح جسم مثالی کے ثواب اور عذاب کے قائل ہیں، اور ہم کیا کہہ رہے تھے کہ روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطے سے جسم کو ہوتا ہے، تو ہم کہہ رہے تھے اس جسم کو ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس جسم کو نہیں بلکہ جسم مثالی، اور تائید کے طور میں پیش کیا صوفیاء کو کہ صوفیہ جسم مثالی کے ثواب اور عذاب کا قائل ہے۔ سوال یہ ہے کہ صوفیہ جسم مثالی کہتے کسی؟ صوفیہ جسم مثالی کہتے ہیں؟ صوفیاء تو جسم مثالی اس روح کو کہہ رہے ہیں جو جسم سے نکلی ہے اور وہ روح جسم کی طرح ہے۔ تو یہی بات ہم کہتے ہیں کہ موت کے بعد ثواب اور عذاب روح کو ہوتا ہے اصالتاً، اور روح کے واسطے سے ہوتا ہے جسم کو تباہ۔ اب کیا اشکال ہے؟ کچھ بات سمجھ آ گئی آپ؟ جی، ان کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ ایک عبارت کو اور پیش کرتے ہیں، انک لا تسمع الموتى کے بعد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ صاحب کے حوالے سے موضوع قرآن کے حوالے سے لکھا۔ کہتے ہیں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں جو سنتا، قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا روح سنتی،
قبر میں پڑا ہے درد، وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے۔ تو کیا دیکھو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ جسم قبر میں نہیں سنتا، تم کیا تو یہ جسم سنتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب تو ہماری بات کہتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ تو میں نے ان کے عالم سے پوچھا کہ یہ جو جملہ ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک تشریح اس کی آپ کر لیں اور اس پر میں سوال کرتا ہوں، اور ایک تشریح میں کرتا ہوں، اس پر سوال آپ کر لیں۔ اب تشریح کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کا، آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جسم پڑا ہوا ہے یہ نہیں سن رہا، یہ بے جان ہے۔ کیا ہوا؟ یہ جسم بے جان ہے، یہ نہیں سن رہا، بلکہ کون سن رہی ہے؟ روح۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ روح کہاں پر ہے؟ اگر مومن ہے تو اس کی روح کہاں پر ہے؟ کہا جی علیین میں۔ میں نے پوچھا علیین کہاں پر ہے؟ کہا جی 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم یہاں پر ہیں اور ہمارے والد کی قبر یہاں سے 3 کلومیٹر دور قبرستان میں، ہم یہاں پر ہیں گھر میں اور والد کی قبر 3 کلومیٹر دور قبرستان۔ تو یہ بتائیں قبرستان سے اور ہمارے گھر سے یہ جو علیین میں روح ہے، اس کا فاصلہ برابر ہے یا کم زیادہ ہے؟ جی برابر ہے۔ کہ روح کہاں پر ہے؟ علیین میں۔ تو روح کا یہاں سے اور وہاں سے فاصلہ برابر ہی ہے نا، کیا فرق ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی؟ بھائی روح اوپر ہے، ہم یہاں پر ہیں اور قبر وہاں پر ہے، تو وہاں سے علیین اور یہاں سے علیین کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، برابر ہی ہے۔ میں نے کہا اچھا جب فاصلہ برابر ہے تو اب مجھے بتائیں کہ اگر روح سنتی ہے تو ہم قبر پہ جا کر کیوں کہتے ہیں السلام علیکم یا القبور؟ وہ تو یہاں سے بھی سن رہی۔ بھائی اگر علیین میں موجود روح سنتی ہے تو پھر ہم گھر سے کہہ دیا کریں نا السلام علیکم یا القبور، پھر قبرستان میں جا کر کیوں کہتے ہیں السلام علیکم یا القبور؟ کیوں کہتے ہیں؟ گھر سے کہہ رہے۔ میں نے کہا پھر مجھے آپ بتائیں آپ کا بدعت پر کیا اشکال ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری یہاں سے مدینہ میں حضور سن رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہماری زمین سے علیین فرش پر روح سن لیتی ہے، کیا اشکال ہے؟ یہاں سے علیین کا فاصلہ زیادہ ہے اور یہاں سے مدینہ کا فاصلہ کم ہے، وہ کہ یہاں سے حضور سن رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہہ رہے شرک ہے، اور آپ کہتے ہیں یہاں سے روح سن لیتی ہے جو علیین پر ہے، تو پھر یہ شرک کیوں نہیں ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا اس کی اس جملے کی ایک شرح میں کرتا ہوں، اس پر آپ اشکال کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ قبر میں جسم موجود ہے، روح علیین میں ہے، اور اصالتاً بلا واسطہ براہ راست روح سنتی ہے، روح کے واسطے سے جسم سنتا ہے، لیکن جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے۔ ہم جب گھر پر ہیں السلام علیکم یا القبور کہیں تو گھر سے علیین میں موجود روح نہیں سنتی، جب قبر پر جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا القبور تو وہاں جائیں تو روح علیین والی سن لیتی ہے، کیونکہ روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور وہ قبر کے ضرورت ہے، اس لیے وہاں جا کر کہنا پڑتا ہے، یہاں سے نہیں سنتی، وہاں جانا پڑتا۔ تو میں صرف روح اور جسم کو سمجھا رہا تھا کہ روح اور جسم کا تعلق ہے، تو ہم نے جسم کا علاج بھی کرنا ہے اور روح کا علاج بھی کرنا ہے۔ دنیا میں جو انسان نیک عمل کرتا ہے یا انسان گناہ کرتا ہے، یہ صرف جسم نہیں کرتا، جسم اور روح دونوں مل کر کرتے ہیں۔ جب تک عالم ارواح میں صرف روح تھی اور جسم نہیں تھا تو کبھی روح نے نہ روزہ رکھا ہے نہ چوری کی، اور جب ماں کے پیٹ میں جسم بن گیا ہے کبھی اس کے اندر روح نہیں آئی اور نہ چوری کی ہے نہ روزے رکھے۔ جب یہاں پر آ کر روح کا تصرف ہوتا ہے اور روح کا تعلق کے تصرف جسم سے جڑتا ہے تو پھر یہ نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی، پھر یہ دونوں کام کرتا ہے۔
تو جب روح اور جسم دونوں مل کر نیک کام کرتے ہیں تو ثواب بھی دونوں کو ملنا چاہیے، اور جب گناہ دونوں مل کر کرتے ہیں تو پھر عذاب بھی دونوں ملے۔ اس کی آپ مثال سمجھیں، اگر ایک انسان آنکھ سے نابینا ہو اور ایک انسان پاؤں سے معذور ہو، ایک انسان ٹانگوں سے معذور ہے اور ایک آدمی آنکھوں سے نابینا ہے، اور یہ دونوں مل کر چوری کریں تو کیسے کریں گے؟ نابینا کندھے، نابینا چل رہا ہوگا اور جس کی ٹانگیں نہیں وہ کندھے پر بیٹھا ہوگا، وہ بتائے گا کہ دائیں جاؤ بائیں جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ، اور نابینا چلتا جائے گا اور پاؤں سے معذور والے کو اٹھا کر لے گا، اور وہاں سے جا کر وہ کنوں اٹھا لے گا، کوئی چیز توڑ لے گا۔ تو یہ جب توڑا ہے تو جب سزا دیں گے تو کس کو دیں گے؟ دونوں کو۔ کس کو دیں گے؟ دونوں کو، نابینے کو بھی دیں گے اور اس کو بھی دیں گے جو ٹانگوں سے معذور ہے، کیوں؟ ایک سواری ہے اور ایک سوار ہے۔ اسی طرح روح اور جسم، اسی طرح روح اور جسم ہے، یہ کام تو جسم کرتا ہے لیکن تب کرتا ہے جب اس کے اندر روح موجود ہوتی ہے، یہ دونوں مل کر کرتے ہیں، روح سوار ہوتی ہے اور جسم اس کی سواری ہوتا ہے، یہ دونوں ملے تو چوری ہوتی ہے، دونوں نہ ملے تو چوری نہیں ہوتی، یہ دونوں ملے تو روزہ ہوتا ہے، دونوں نہ ملے تو روزہ نہیں ہوتا۔ میں اس لیے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے جسم کا علاج بھی کرنا ہے اور اپنے روح کا علاج بھی کرنا ہے۔ جسم کے لیے ہم جسم کو طاقتور بنانا چاہیں تو دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، غذا اچھی ہو، نمبر ایک غذا اچھی، اور نمبر دو پرہیز اچھا۔ ایک تو وہ چیز کھائیں جو جسم کے لیے مفید ہے، دوسرا وہ چیز نہ کھائیں جو جسم کے لیے مضر ہے۔ تو لہٰذا اگر روح کا علاج کرنا ہے تو یہاں بھی دو چیزیں ہوں گی۔ نمبر ایک، وہ عمل کریں جو روح کے لیے مفید ہے، اور وہ نہ کریں جو روح کے لیے مضر ہے۔ اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے، اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے، اور گانے، موسیقی یہ روح کی بیماریاں ہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ ایک روح کو غذا دیں، نمبر دو پھر اس کی احتیاط کریں، بھئی یہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا۔ جس طرح صحت مند جسم ایسے ماحول میں چلا جائے کہ جو ماحول آلودہ ہو تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح جو جسم کے اندر روح ہے اس کو ایسے ماحول میں لے کر جائیں جہاں گناہوں کی آلودگی ہو تو اس کا اثر روح پر بھی پڑتا ہے۔ جسم کو بھی اچھا ماحول چاہیے، آپ شہر سے باہر نکل لیں اور آلودگی سے نکل لیں، اچھے باغ میں چلے جائیں، اچھے موسم میں چلے جائیں، اچھی ہوا آب و ہوا میں چلے جائیں تو دیکھیں جسم کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح جب روح کو اچھی جگہ پہ بٹھا لیتے ہیں تو روح کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روح کے لیے ہمیں دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، ہم روح کو اچھی غذا دیں اور روح کے بارے میں احتیاط کر کے ان کو نقصان دہ چیزوں سے بچائیں۔ نمبر دو، روح کو اچھا ماحول دیں۔ جس طرح جسم کی تربیت کے لیے غذا بھی چاہیے لیکن اچھا ماحول بھی چاہیے، تو روح کی غذا کے لیے ہمیں اچھی اس کی غذا بھی چاہیے، روح کی تربیت کے لیے، اور اس کو ماحول بھی اچھا۔ ہم برے ماحول میں خود جاتے ہیں اور پھر انا للہ پڑھتے ہیں، برے ماحول میں خود جاتے ہیں اور پھر لا حول ولا پڑھتے ہیں، برے ماحول میں خود جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ میری بات کو بہت توجہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا چونکہ عام طور پہ یہ باتیں سننے کا مزاج نہیں ہے، یہ باتیں طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، یہ باتیں چبھتی ہیں، اچھی نہیں لگتی۔ دیکھیے یہاں لفٹ لگی ہوئی ہے، یہاں لفٹ ہے، اب لفٹ سے میں 6 نمبر سے نیچے جا رہا ہوں 1 نمبر پہ، یا میں جا رہا ہوں گراؤنڈ فلور پہ، توجہ میں لفٹ میں گیا ہوں اور نیچے جا رہا ہوں۔ اب ہے کیا، اس کے اندر میں بھی ہوں اور ساتھ ایک لڑکی بھی آ گئی ہے، اس کے کپڑے نامناسب ہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ رہی، میری داڑھی ہے، میری پگڑی ہے، وہ مجھے نہیں دیکھ رہی، وہ مجھے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں اس کے ساتھ نیچے جا رہا ہوں اور اس کے جانے کے بعد میں تبصرہ کرتا ہوں کہ بے حیائی بہت، گند بہت، بے حیائی بہت، گند بہت۔
اچھا گند کس کا ہے؟ جو مجھے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، دیکھ بھی میں رہا ہوں اور بے حیا بھی وہ ہے، دیکھ بھی میں رہا ہوں اور بے شرم بھی وہ ہے۔ مجھے کہنا چاہیے کہ میں کتنا بے حیا ہوں، ایک ایسی لڑکی جو مجھے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ کہنا چاہیے، مجھے کہنا چاہیے میں اتنا بے حیا ہوں، ایک لڑکی جو مجھے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہنے کی بجائے میں کیا کہتا ہوں کہ بے حیائی بہت ہے۔ دیکھیے ابھی میرے ساتھ جو لڑکی آئی ہے اس کے کپڑے ایسے تھے، جو فلاں ایسا تھا تو فلاں ایسا تھا، اچھی بات نہیں، یعنی میرا جرم تھا میں نے اس کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو اچھے لباس میں آنا چاہیے تھا، لیکن اگر اس کا اچھا لباس نہیں ہے تو مجھے حکم نہیں ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مجھے بھی تو حکم تھا، مجھے بھی تو حکم تھا۔ میں کئی بار اپنے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں کئی ایسے ممالک میں جاتا ہوں، آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں، ایسے ممالک میں کہ ان کے شہروں کے بارے میں معلوم ہے بھئی یہ شہر فلاں لوگوں کا ہے، بینکاک چلے جاؤ، ہانگ کانگ چلے جاؤ، سنگاپور چلے جاؤ، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، ہم جاتے ہیں دھو کر واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو میں کئی بار ساتھی کہتا ہوں بھئی ہمیں تو وہاں جا کر بھی محسوس نہیں ہو رہا، کیوں؟ کسی جگہ پہ جائیں گے تو بے حیائی دیکھیں گے تو بے حیائی کی تذکرے بھی کریں گے۔ ہمارا سفر ہے اور ہماری فلائٹ جو ہے وہ براستہ جا رہی ہے، کسی ایک ملک سے دوسرے ملک جائے گی، جسے آپ کہتے ہیں کنیکٹنگ فلائٹ۔ اب راستہ میں کسی ایئرپورٹ پہ 8 گھنٹے ہم نے رکنا ہو تو 8 گھنٹے کہاں ٹھہرنے چاہیے؟ ایئرپورٹ پہ مسجد ہوتی، ایئرپورٹ پہ مصلی ہوتا ہے، اس مصلی میں جانا سے کو منع کرتا ہے، لیکن جانا وہاں پھر نہ ایئرپورٹ پہ آنکھیں اپنی کراری کر دی اور بعد میں کہنا تھا آپ ایئرپورٹ پہ ایئرپورٹ پھر اس ایئرپورٹ کی لگائی بھی تھی، اس ایئرپورٹ میں مسجد بھی تھی، مسجد میں چلے جاتے کوئی بھی نہیں نظر آتی۔ تو ایک معمول بنا لیں کہ ایئرپورٹ پہ کوئی 3-4 گھنٹے آ جائیں تو کچھ وقت کہاں گزاریں؟ مسجد کی، بچیں گناہوں سے بچیں، جان چھوٹ جائے۔ توجہ سے میری باتیں سمجھیں۔ ہمارے یہاں بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ میں اپنی بیماریاں بتا رہا ہوں جو ہماری بیماری ہمیں دور کرنی چاہیے۔ معاشرے پر کوسنا، رونا دھونا تو بات کی باتیں ہیں، ہم خود تو ٹھیک ہونا۔ ہمارا ایک مرتبہ میں ملکوں کا بھی نام نہیں لیتا، جانا ہوا، وہاں جب گئے تو سیر کرائے، میں نے چلے آگے گئے تو لگا کہ یہاں ایک سمندر کا ساحل ہے، کیا کہتے ہیں بیچ، وہاں چلے گئے۔ کہتا بس ہم یہاں تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا وجہ؟ بس عجیب قانون ہے ان کا، عجیب قانون، مسلمان ملک ہے اور شرط یہ ہے کہ آپ نے اس بیچ پہ جانا ہے تو آپ کا جو یہ نیچے والے کپڑے ہیں یہ گھٹنے تک ہونے چاہیے، اس سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، اور شرط ایسی ہونی چاہیے، یہ لباس ان کا شرط ہے، مگر نہ آگے نہیں جا سکتے۔ اچھی لوگ ہیں، مسلمان ہیں اور ایسا قانون ہے۔ تو ہم نے اپنے پر سے پوچھا، مجھے ایک بتائیں کہ جو ہماری اللہ نے جنت بنائی ہے ہم اس میں کسی اور کو جانے دیں گے؟ جی یہ اور کی جنت ہے تو ہم کیوں جاتے ہیں وہاں پر؟ اس میں عجیب بات کیا ہے؟ بھائی ہم اپنی جنت میں کسی کا جانا گوارا نہیں کرتے تو وہ اپنی جنت میں ہمارا جانا گوارا کیوں کریں گے؟ اب اس بیچ پہ نہ جائیں نا، کیا پریشانی لگی ہوئی ہے آپ؟ ہم چاہتے ہیں جائیں بھی اس جگہ پر جو ان کی جنت ہے، اور پھر یہ بھی کہیں کہ ہمیں اپنی جنت کی سیر ہمارے اس لباس میں کرنے دیں۔ بھائی ان کی جنت اور ہے، ہماری جنت اور ہے، ان کی جنت چند دن کی ہے، ہماری جنت دائمی ہے۔ ان کی جنت میں آپ نہ جاؤ، آپ کی جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ میرا ایک بار ملیشیا کا سفر تھا اور ہم کوالالمپور سے آگے کی جگہ کلنتن وہاں جب ظہر سے پہلے پہنچے تو میں نے میزبان سے پوچھا کہ کیا پروگرام ہے؟ کہ ابھی ظہر ہے، بس آپ کھانا کھائیں اور
انہوں نے کہا کہ ظہر ہے کھانا کھائیں آرام کریں اور عصر کے بعد پھر مغرب تھوڑی دیر پہلے بیچ پہ چلے گئے. میرے ساتھ گھر والے بھی تو کہتا ہے عصر کے بعد آپ وہاں جا کے جا کے سمندر پہ کھائیں گے. میں نے کہا فجر کے بعد چلیں فجر کے بعد چلیں. مجھے کہتا نہیں عصر کے بعد بہت مزہ آتا ہے گیدرنگ اور کیا بات. میں نے اس کو مذاق میں کہا میں نے کہا میں نے گیدرنگ ہی دیکھنی ہوتی تو آپ نے بھی مزاج کیوں رکھا. اگر یہ میں نے گیدرنگ بیچ میں جا کر دیکھنی ہوتی تو آپ نے بھی ساتھ کیوں لایا. مسلمان آدمی فجر کے بعد چلیں گے جب کوئی نہیں ہوگا. میری بات سمجھ آ رہی. اب دیکھیں آپ ہم بیچ پر ساحل پر عصر کے بعد بھی جا سکتے ہیں اور فجر کو بھی جا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ساحل پر کیوں گئے. سمندر دیکھیں تو سمندر اس وقت دیکھیں نا جب سمندر ہو اور آپ ہو. جب سمندر ہو اس وقت دیکھیں. جانا اس وقت ہے جب سمندر کے علاوہ کچھ اور بھی ہو. پھر واپس آ کر تبصرہ کرنا ہے. ہمیں اندازہ نہیں تھا بے حیائی کتنی ہے اس ملک میں. ہمیں اندازہ نہیں تھا. آپ کو اندازہ تھا اس لیے آپ اثر کے بعد گئے ورنہ فجر کے بعد تشریف لے جاتے کیا مسئلہ تھا. تو میں گزارش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے. آپ خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے بس اس چیز کا اہتمام فرمائیں. دو چیزوں کا اہتمام رکھیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے. نمبر 1 صحبت اہل اللہ. نمبر 2 کثرت ذکر. بس دو چیزوں کا اہتمام فرما دیں. نمبر 1 صحبت اہل اللہ. نمبر 2 کثرت ذکر. جب بھی کوئی اللہ والا ملے تو اپنی زندگی ان کے ساتھ گزارے, ان کی صحبت میں گزارے, ان کے مریض میں گزارے. اور جب اہل اللہ کی صحبت میسر نہ ہو اس کا متبادل کثرت ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ ہم جو صحبت اہل اللہ میں گزارتے ہیں اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ سے, اور ذکر کیوں کرتے ہیں کہ اس کی نسبت بھی اللہ سے. یا اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائیں, اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر اللہ کے نام کو چھتری بنا کے لگے رہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لیں گے, فتنوں سے بچا لیں گے. چند دن کی لذتیں ہم چھوڑ دیں, ہمیشہ کی زندگی ہمارا مقدر بن جائے گی, ہمیشہ کی لذتیں مقدر بن جائیں گی. اور اگر ہم نے چند دن کی لذت نہ چھوڑی تو ہمیشہ کی لعنتیں مقدر بن جائیں گی. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ چند دن کی تکلیف برداشت کر کے آخرت کی ہمیشہ کی خوشیاں لینی ہے, یا چند دن خوشیاں لے کے اپنے اللہ کو ناراض کر کے آخرت کی ہمیشہ کی لعنت لینی. یہ جو لعنت میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ الناظر والمنظور الیہ. فرمایا خدا کی لعنت ہو ایسے مرد پر جو محرم کو دیکھے, خدا نامحرم کو دیکھے. ایسے مرد پر لعنت ہو جو نامحرم کو دیکھے, اور اس پر بھی لعنت ہو جو خود کو دیکھنے کے لیے پیش کرے. دونوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت ہے. اس لیے ہم بازار میں جائیں تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کوشش کریں بازار میں نہ جائیں, بلا ضرورت بازار نہ جائیں. کبھی ضرورت سے جانا پڑے تو پھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں بھائی ڈھاکہ میں کس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے, کوشش کرتے ہیں کس جگہ کا کھانا اچھا ہے, آج وہاں چلتے ہیں. جب وہاں جائیں گے تو گزر کے جائیں گے تو نقصانات ہوں گے. ایک اچھا کھانا آپ کو کھانے کے لیے جانا ہے, آپ کھانے کے لیے جانے کے اچھا کھانا منگوا لیں, اچھا کھانا منگوا لیں. کتنی آسان. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بہت کرم ہے. ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے علاقوں میں لوگوں کی حسرت ہی رہ گئی ہے بھئی ہم اس کو فلاں ہوٹل پہ جا کر کھانا کھائیں. بعض ملکوں میں جاتا تو کہتے ہیں فلاں جگہ کھانا, آپ چونکہ دیسی کھانا کھاتے ہیں. میں نے کہا جی فلاں جگہ کا بہت دیسی کھانا. میں نے کہا فلاں جگہ کا دیسی کھانا ہے تو مجھے اس جگہ پہ لے جانے کی وجہ اس کھانے کو یہاں لے آؤ, گرم گرم ہوگا. میں نے کہا اوون میں گرم کر لیں گے, کیا مسئلہ ہے, بس گرم گرم ہوگا. دیکھیں نا کیسے بہانوں سے جاتے. اللہ ہم سب کی حفاظت. بعض بات ایسی ہے کہ میں یقین کریں مجھے سناتے ہوئے بھی عجیب لگتا. میں ایک ملک میں گیا, ایک لڑکا ہمارا ہم مسلک نہیں تھا,
ہمارا ہم مسلک نہیں تھے، مسلک کی اس کو مجھ سے اختلاف تھا، لیکن میرے دلائل اور بیانات کی وجہ سے وہ مجھ سے مانوس تھا، میرے بیان بھی ان کے خلاف تھے، اس کے باوجود بھی تو مجھے انہوں نے کہا جی ہم کھانا ہمارے ساتھ کرنے کا ٹھیک ہے۔ وہ اتفاق سے جب کھانے کے لے کر گئے تو ایک بہت بڑا مال تھا، اس مال میں کھانے کے لیے ریسٹورینٹ تھا، وہاں چلے گئے تو میں نے کہا آپ یہاں کیوں آئے، یہاں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب اللہ اب جواب وہ اپنے مسلک کے ایک شیخ کا نام لے کر کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں، اب آپ سمجھ گئے وہ کون لوگ ہیں، شیخ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں کھانا کھائیں، ہم اس لباس کے اندر آئیں گے، یہ کام کرنے والے دیکھیں گے یہ کون ہے، ہمیں دعوت کا موقع ملے گا۔ کیسی پیاری سے انسان کی ہوئی ہے مال کے ہوٹل میں جا کر کھانا کھانے کے لیے، اندازہ فرمائے کس انداز میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔